کلپ نمبر 524۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ترجمہ، اور نوح کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا، اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بناتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے اب بڑھے ہی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس آیت میں پہلے عذاب سے دنیا میں غرق ہونے کا عذاب مراد ہے، اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت میں جہنم کا عذاب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ عذاب نازل ہونے کا وقت آ پہنچا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے اس علامت کو ملاحظہ فرمایا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ نیز اس تنور کے بارے میں بھی چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ تنور پتھر کا تھا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ترکے میں سے آپ کو پہنچا تھا۔ وہ تنور شام میں موجود تھا یا ہند میں۔ من كل زوجين اثنين، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا۔ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں
کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں، البتہ جو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے مچھر وغیرہ، ان میں سے کسی کو سوار نہ کیا۔ جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ نر پر اور بایاں ہاتھ مادہ پر پڑتا تھا اور آپ علیہ السلام سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی، آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے، لہذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھ لے، سلام علی نوح فی العالمین۔ ترجمہ، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، اسے انشاءاللہ سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ یہ کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں جن پر بات پہلے طے ہو چکی۔ ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ نمبر 3، وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ کل 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں۔